السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اقرار الحسن کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اقرار الحسن والا جو معاملہ ہے جناب، اس کے اوپر جو واو ویل ایک مچا ہوا تھا، پورے سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوئے ہوئے تھے، سمیت میرے جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ جناب اس چکر کے اندر لگے ہوئے تھے، اقرار کو سمجھانے کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ اقرار الحسن اب تم پالیٹکس میں آ گئے ہو، اب تم اینکر نہیں رہے، اب تم سر عام کے جو ہے وہ اینکر نہیں رہے، جو آپ بچوں کی طرح ویڈیو بنانے لگ گئے تھے۔ آپ کو برداشت کا، صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ جناب جواد احمد صاحب اور اقرار الحسن صاحب کی یہ ڈیوٹیز میں شامل ہیں۔ مطلب انہوں نے کوئی ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کہہ لیں کہ وہ آپ سمجھیں کہ جناب کوئی تقدیر بدل دیں گے، وہ جناب کسی مڈل کلاس طبقے سے کوئی کسی کو وزیر اعظم بنائیں گے، ان کا مشن نہیں ہے۔ یہ صرف وہ لالی پاپ عوام کو دے کر کے ان کا جو مشن ہے وہ ٹارگٹ ہے عمران خان کی اہلیہ، ان کی کردار کشی، اور جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں جناب انہوں نے کرنی ہے، اور اسی طرح کے واو ویلے کرنے ہیں۔ کوئی مینٹل لیول نہیں ہے، کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی معاشی پلان نہیں ہے کہ ملک کو معاشی بحران سے ہم کیسے نکالیں گے، سسٹم کیسے تبدیل کریں گے، کیسے ہم جناب جمہوریت لے کر کے آئیں گے۔ کیونکہ وہ جس طرح کی جمہوریت کا وہ نام لیتے ہیں، میں 2 منٹ میں اڑا کر رکھ دوں میرے سامنے بیٹھے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ ساری چیزیں تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ساری چیزیں ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کے اوپر۔ اقرار الحسن صاحب نے ناظر کام ذیشان کو جو ہے وہ انہوں نے چیلنج کیا کہ جناب اگر آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں تو لائیں، ثبوتوں کے ساتھ ثابت کریں کہ میں نے گالی نہیں نکالی، اور اس پہ ذیشان نے جو ہے وہ پھر ثابت بھی کیا اور جناب علی ثابت کر کے دکھایا۔ اب اقرار کی باری ہے کہ جناب اقرار جس باپ کی اولاد ہے چیلنج کرتے ہیں، جیسے چلیں ٹرینڈ چلاتے ہیں۔ میں نے ذیشان کا ولاگ دیکھا اور میں نے اس کے اندر دیکھا کہ اس نے ذیشان نے کہا کہ جناب میرا یہ والد ہے، والد کا نام ہے، یہ والد کا ڈیزگنیشن تھا، اور جناب یہ چیزیں تھیں۔ اسی طرح جناب میرے بھی جو والد صاحب ہیں وہ فوج میں رہے ہیں، اس کے بعد جناب محنت مزدوری کر کے انہوں نے جو ہے وہ مجھے پالا۔ نور احمد بھٹی ان کا نام ہے۔ جناب آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ ہمت ہے تو بتائیں اپنے والد کے بارے میں ڈیٹیل۔ اگر آپ اتنے ہی مرد بنے نا، اپنے والد کو آن کر کے دکھائیں، اپنے والد کی جو ہسٹری ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ آپ کے والد کی ہسٹری کیا ہے، آپ کے والد کے کیا کارنامے ہیں۔ چلیں آپ اگر اتنی مرد کے بچے بنے نا، دوسروں کو آپ کہتے ہیں کہ مرد بنے اور مرد کے بچے بنے، چلے جائیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اپنے باپ کا نام لے کر کے دکھائیں اور اپنے باپ کی ہسٹری ذرا بتائیں کیا ہے، اور آپ کے والد صاحب اس وقت کدھر ہیں اور کیا کر رہے ہیں، جناب کس کنٹری میں رہتے ہیں، کیوں ان کو ملک چھوڑنا پڑا، بتائیں ذرا اپنے والد صاحب کے بارے میں۔ تو یہ جناب یہ چیزیں ہیں، اور اس وقت اگین وہ لگے ہوئے ہیں پریس کانفرنس پہ، پریس کانفرنس، ٹویٹ، پوسٹیں، اور جناب مطلب ٹریک سے ہٹانا ہے نا۔ اس وقت جیسے میں نے کہا نا کہ ان کا پرپس کیا ہے۔ اس وقت پیٹرول مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، ملک کے اندر بے روزگاری ہے، ملک کے اندر ڈالرز نہیں آ رہے، غریب پس رہا ہے، انصاف نام کی چیز نہیں ہے، عدالتیں بکی ہوئی ہیں، کنٹرولڈ ہیں، میڈیا کنٹرولڈ ہے۔ مطلب اس وقت بدترین جو ہے وہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ عوام کا اس طرف دھیان نہ جائے، اس طرف سے دھیان ہٹانے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اس طرح کے جو چوزیں ہیں وہ جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے چھوڑا جاتے ہیں کہ آپ نے جو عوام کا دھیان ادھر لگا کے رکھنا۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا پاگل ہوئی تھی وہ ایک چھوٹے سے رپورٹ۔ اور دوسری بات میں ایک اور آپ کے سامنے رکھوں، اس بیچارے کی نوکری بھی چلی گئی ہے۔ کتنی شرمندگی والی بات ہے کہ آپ کی وجہ سے جس نے روزگار دینا ہے ایک پارٹی بنا کے، جس نے مڈل کلاس لوگوں کے اندر سے کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے، کسی کو جناب بڑی پوسٹ پہ لے کر کے آنا ہے، آپ کی وجہ سے جناب ایک اہلکار کی، ایک ایف آئی اے اہلکار کی جو ہے وہ جاب چلی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور آپ لوگوں کے لیے کیا نوکریاں لے کر کے آئیں گے، اور آپ کے فون کے اوپر جو ہے، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جناب اقرار الحسن کو وہاں کسی نے کوئی گالی نہیں دی۔ یہ ان کے ساتھ جو صاحب تھے ان میں سے ایک صاحب نے جو ہے وہ تصدیق کیا کہ اقرار الحسن کو کوئی گالی نہیں دی، اور یہاں تک کہ جو پولیٹیکل جملے کی بات کرتے ہیں وہ بھی اقرار الحسن نے سنا، وہ بھی ساتھ والے نے کہا کہ جناب یہ پولیٹیکل کمنٹ آپ کے اوپر ہوا، اور اس کے اوپر پھر اقرار چڑھ دوڑا اس کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ان کے لالی پاپ سے بچنا ہے، ان کی اس طرح کی جو حرکات ہیں، اپنی جو انرجی ہے اس کے اوپر ویسٹ نہ کرے۔ جو اصل پاکستان کے ایشوز ہیں، بے روزگاری، مہنگائی، بجلی، انرجی کرائسس، معاشی معاملات ہیں، جو غریب طبقے کے اندر غریب طبقہ جس کی وجہ سے پس رہا ہے، اس کے اوپر فوکس کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں، نہ کہ اقرار کے گرد اور جواد کے گرد جو ہے وہ آپ کی پوری کی پوری ساری انرجی جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو مجھے بڑا اچھا لگا
ایکسپریس کے بیورو چیف ہیں رانا الیاس، وہ جناب نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں تھے جس دن یہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی. نصر اللہ ملک صاحب نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ ریلیونٹ بندہ ہی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے کویشچن کیا، اور انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے جو پاکستان کے اندر معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم بات کرتے ہیں. تو یہ اصل معاملات یہ ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے، اس طرف جو ہم بات کرنی چاہیے. اگین میرا چیلنج ہے، اگر اقرار آپ مرد کے بچے ہو اور دوسروں کہتے ہو نا مرد، اگر آپ مرد کے بچے ہو تو بتاؤ اس مرد کی ہسٹری کیا ہوئی.